زمین کے اوپر 5 تہیں ہیں، 5 قسم کی لیئر ہیں اور ہر لیئر میں ڈیفرنٹ طرح کی گیسز ہیں اور ان لیئرز کی بدولت آج زمین پر پودے بڑھ رہے ہیں، فصلیں ہو رہی ہیں، پھل پھول اور انسان زندہ ہے۔ اور اسی لیے آپ نے سنا ہوگا خبروں کے اندر، نیوز کے اندر کہ لوگوں کو منع کیا جاتا ہے کہ پولوشن نہ پھیلائیں، پولوشن نہ کریں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پولوشن کرنے سے وہ جو لیئرز ہیں وہ ڈسٹرب اور ڈسٹروائے ہوتی ہیں، اور اگر وہ ڈسٹروائے ہو جائے گی تو ایٹماسفیئر جو ہے وہ پولوٹڈ ہو جائے گا، ایٹماسفیئر خراب ہو جائے گا، ڈیفائل ہو جائے گا، اور جس وجہ سے یہاں موجود جو زندگیاں ہیں، جانوروں کی، پودوں کی، انسانوں کی، ان کو نقصان پہنچے گا۔ تو ایٹماسفیئر کی وجہ سے آج یہ روئے زمین زندگیوں کو سیلیبریٹ کر رہی ہے۔ ہاللیلویا۔ تو آج میں جسمانی ایٹماسفیئر کی بات نہیں کروں گا، آج میں روحانی ایٹماسفیئر کی بات کروں گا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ آئے ہم خدا کے کلام مقدس میں چلیں گے۔ پہلا سیمپل 10 باب 10ویں آیت ہم دیکھیں گے۔ پہلا سیمپل 10 باب 10ویں آیت۔ میں کافی سپیڈ میں چلوں گا اور میرا میسیج آپ کے لیے باعث برکت ہوگا۔ ادھر اس پہاڑ کے پاس آئے تو نبیوں کی ایک جماعت اس کو ملی اور خدا کی روح اس پر نازل ہوئی اور وہ بھی ان کے درمیان نبوت کرنے لگا۔ آمین۔ پوری سٹوری آپ جانتے ہیں۔ یہ ایک شخص جس کا نام ساؤل ہے، اس کے باپ کے گدھے گم ہوئے اور وہ اپنے باپ کے گدھے ڈھونڈ رہے ہیں۔ وہ ایک گدھے چرانے والا ایک کمہار ہے اور وہ گدھوں کو ڈھونڈ رہا تھا۔ اس کے باپ نے اسے بھیجا کہ وہاں اس کی ملاقات جو ہے سیمپل سے ہوئی، اور سیمپل نے اسے مسح کرنے کے بعد جب واپس بھیجا ہے، اس نے کہا وہاں پہاڑ سے ایک نبیوں کی جماعت آتی ہوگی، جب تو اس جماعت سے ملے گا تو تو نبوت کرے گا۔ اصل میں ساؤل نبی نہیں تھا، وہ ایک عام انسان، ایک گدھے چرانے والا تھا، لیکن جب وہ کمپنی آف دا پروفٹ سے، نبیوں کی جماعت سے جو دعا کرنے کے بعد اس ماؤنٹین سے، اس اسپرچول ایٹماسفیئر کے ساتھ، اس روحانی ماحول کے ساتھ نیچے اتر رہی تھی، جب وہ اس ایٹماسفیئر میں انٹر ہوا ہے تو وہ بھی پروفیسی کرنے لگا ہے۔ تو یہاں آپ کے لیے ریویلیشن کیا ہے؟ اگرچہ جو ابیلٹی آپ کے اندر نہیں ہے، جو خوبی آپ کے اندر نہیں ہے، جو کوالیفیکیشن آپ کے اندر نہیں ہے، جب آپ اس ایٹماسفیئر میں انٹر ہوں گے آپ بھی وہ کام کرنے والے لگیں گے۔ آج کے دن کے بعد میں ڈکلیئر کرتا ہوں، اگر آپ بزنس مین نہیں ہیں، کبھی بزنس دیکھا نہیں ہے، کبھی بزنس کیا نہیں ہے، بزنس سیکھا نہیں ہے، خدا آپ کو بزنس کا ایٹماسفیئر دے کہ آپ ملٹی ملینئر ہو یسوع کے نام سے، ملٹی ملینئر ہو یسوع کے نام سے، ملٹی ملینئر ہو یسوع کے نام سے، ملٹی ملینئر ہو یسوع کے نام سے۔ آپ نے کبھی ٹریول نہیں کیا، آپ نے کبھی شہر سے باہر نہیں گئے، میں ڈکلیئر کرتا ہوں آج کے دن کے بعد اس چرچ کے ایٹماسفیئر کے اندر آپ انٹرنیشنل فلائی کریں یسوع کے نام سے۔ As I fly, you will fly in Jesus' name۔ جیسے خدا دنیا کے ممالک میں مجھے لے کر جا رہا ہے، آپ جائے یسوع کے نام سے۔ جیسے خدا ہمارے فادر اپوسٹل جوزف منگیرا کو لے کر جا رہا ہے، آپ کو لے کر جائے یسوع کے نام سے۔ جو ایٹماسفیئر میں وہاں سے اپنی لائف پر لے کر آیا ہوں، وہ ایٹماسفیئر میں آپ کو اپنے ساتھ شامل کرتا ہوں یسوع کے نام سے۔ میں ڈکری اور ڈکلیئر کرتا ہوں آج کے دن کے بعد آپ کے جنریشن کے لوگ فلائی کریں یسوع کے نام سے۔ میرے پورے خاندان میں بڑے تو دور، چھوٹے تو دور کی بات، بڑوں میں کوئی دور دور تک باہر نہیں گیا، لیکن یہ ہسٹری ہے میری مدر سائڈ، میرے فادر سائڈ، ایون میرے ان لا سائڈ پر، کہ میرا بیٹا 2 منتھس کا 4 انٹرنیشنل ایئر لائنز ایمریٹس اس نے سفر کیا۔ میں ڈکلیئر کرتا ہوں آپ کے بچے فلائی کریں، آپ کے بچے فلائی کریں یسوع کے نام سے۔ میں جب خود جہاز میں پہلے دفعہ بیٹھا تب میری عمر 21 ایئر تھی، 21 سال تھی۔ ہاللیلویا۔ لیکن میرا بیٹا میرا بھی ریکارڈ توڑ گیا، اس کی عمر جسٹ 2 منتھ ہے۔ آپ کے بچے آپ کے ریکارڈ کو پاس کریں، آپ کے بچے آپ کو بائی پاس کریں،
جو چیزیں آپ کے ماں باپ نے نہیں دیکھی آپ دیکھیں یسوع کے نام سے. جو برکتیں آپ کے ماں باپ نے انجوائے نہیں کی آپ انجوائے کریں یسوع کے نام سے. ہاللیلویہ. میں نے اپنی زندگی میں برکت رسیو کی اپنے اسپرچل فادر سے. انہوں نے مجھے ordain کیا. مجھے ٹیچنگ کے بعد بائبل کالج کے بعد ٹریننگ کے بعد مجھ پر ہاتھ رکھا. پہلی بار زندگی میں ایک جنرل کا ہاتھ میری زندگی پر اس وقت آیا جب میں 21 سال کا تھا. جب مجھے کلام کی سمجھ تھی میں نے توبہ کی تھی, لیکن میرے بیٹے کو بھی کلام کے لیے بے نہیں پتا. جتنے گریٹ مین آف گاڈ آل اوور دا ورلڈ سے آئے ہیں, بڑے بڑے خادماؤں کی بیویوں کی گود میں میرا بیٹا کھیل رہا ہے اور اس نے اس گریس کو رسیو کیا ہے. آپ کے بچے اس گریس کو رسیو کریں, آپ کے بچے اس فیور کو رسیو کریں, آپ کے بچے آپ سے آگے جائیں, آپ کے بچے ملینز اور بلینز کو رسیو کریں, آپ کے بچے اوور ٹیکر ہو, موور اینڈ شیکر ہو, ہسٹری میکر ہو یسوع کے نام سے. زوردار تعلیم دے گا پھر کہا ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. یوحنا ایک بچہ تھا, بائبل میں بھی ایسے اسپیشل چائلڈ ہے. وی آئی پی ویری امپورٹنٹ. موسیٰ ایک ایسا بچہ ہے. یہاں بڑے نوجوان ایون یہاں چرچ میں بیٹھے ہوں گے, میں ان کو کھڑا کر کے پوچھوں ان کے پاس جاب نہیں ہوگی, ان کے پاس نوکری نہیں ہوگی, کبھی انہوں نے اپنی ماں کو کما کر 5,000 نہیں دیے ہوں گے. لیکن موسیٰ بائبل کا ایک ایسا بچہ ہے, جب وہ پیدا ہوا اس دور کے بادشاہ کی بیٹی نے, ہیرودیس فرعون کی بیٹی نے اسے جب ٹوکری میں دریا نیل میں اٹھایا, اس نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا. اور اس کی ماں, اس کی بہن مریم کہہ رہی کیا میں کوئی عبرانی عورت لے کر آؤں, تو وہ اپنی ماں کو اس جگہ لے گئی. اس نے اس کی ماں کو نوکری پر رکھ لیا. سکی ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی جو کہ خداوند کا لا اور قانون ہے, لیکن اس کی ماں کو سیلری مل رہی تھی. آپ کے بچے آپ کے باعث برکت بنے. میں ڈکلیئر کرتا ہوں آمین کے بعد بھی مارو والی ہے. آپ کے بچے آپ کے باعث برکت بنے, آپ کے بچے آپ کے لیے ڈور کھولے, آپ کے بچوں کی وجہ سے آپ پر فیور ہو, آپ کے بچوں کی وجہ سے لوگ آپ کو ایلیویٹ کریں. یسوع کے نام سے بائی فورس بائی فائر لوگ آپ کے بچوں کو فیور دیں, آپ کے بچوں کا ڈور اوپن ہو, آپ کے بچوں کی وجہ سے لوگ آپ کو ایکسپٹ کریں. یسوع کے نام سے, یسوع کے نام سے. اس نے بچے کو دیکھا, اس کا دل میلٹ ہوا, اس نے اس کو گود میں اٹھا دیا. ہاللیلویہ, ہاللیلویہ, ہاللیلویہ. ایون آپ نے دیکھا میرے اسپرچل فادر بیبی منیسا کو لے کر ڈانس کر رہے ہیں اتنے کراؤڈ کے اندر, اتنی پبلک کے اندر, وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں رویا. اس سے پہلے وہ رو رہا تھا اپنی ماں کی گود میں. جیسے ڈیڈی نے اس کو پکڑا وہ رونا بند ہو گیا. اس کو پتا یہ نہیں لوگ مجھے سیلیبریٹ کر رہے ہیں. ہاللیلویہ. میں ڈکلیئر کرتا ہوں آپ کے بچوں کو گود میں ہی ایٹیکیٹس ہو یسوع کے نام سے. اسپرچل ایٹیکیٹس ہو, اسپرچل ایتھکس ہو, اسپرچل نالج ہو یسوع کے نام سے. ہاللیلویہ. یوحنا جب چھوٹا تھا اس کا باپ زکریا, اس کے نام رکھنے کی جب سرمنی آئی تو نام رکھنے اور اس کا نام زکریا جونیئر رکھ دیتے ہیں. یہودیوں میں باپ کے نام پر بچے کا نام رکھا جاتا تھا, انہوں نے اس کا نام زکریا جونیئر. کتنی عورتیں یہاں پریگننٹ ہیں, ان میں سے کچھ کو میں نے ان کے بچے کا نام دے دیا تھا 8 میں. میں ڈکلیئر کرتا ہوں یسوع کے نام سے آپ کا بیٹا پیٹ سے ہی منصوب ہو یسوع کے نام سے, پیٹ سے ہی بابرکت ہو یسوع کے نام سے. جیسے اس کے باپ نے اپنے بچے کا نام لکھا, تختی کے اوپر لکھا, اس کی زبان کی گرہ کھل گئی, اس کے منہ کا ڈور اوپن ہو گیا. میں ڈکلیئر کرتا ہوں آپ کے بچے آپ کے ڈور اوپنر ہو یسوع کے نام سے, آپ کے بچے آپ کے ڈور اوپنر ہو یسوع کے نام سے, آپ کے بچے آپ کے ڈور کھولے یسوع کے نام سے. اس لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اولاد خداوند کی طرف سے میراث اور پیٹ کا پھل ہے. بچوں کو اگنور نہ جانے, آپ کے بچے آپ کے لیے باعث برکت ہے. آپ کو نہیں پتا آپ آنے والے موسیٰ کو ڈیل کر رہے ہیں, آنے والے ابراہیم کو ڈیل کر رہے ہیں, آنے والے ڈیوڈ کو ڈیل کر رہے ہیں. اپنے بچوں سے لو کریں, اپنے ساتھ لڑکوں کے بچوں کو لو کر. ایٹماسفیئر, آج کا کیا پروگرام ہے؟ ایٹماسفیئر. تو جیسے وہ نبیوں کے ایٹماسفیئر میں داخل ہوا ہے, اس نے پروفیسی کرنا پڑا نہیں. پروفیسی اس کو والے پہ نہیں آتی, لیکن اس ایٹماسفیئر کے اندر وہ بھی پروفیسی کرنا شروع ہو گیا. ہاللیلویہ, ہاللیلویہ. میں ایک
ایک پاکستانی کو زنزیبار میں ملا اور اس نے کبھی بزنس نہیں پڑھا, انگلش اسے بولنی نہیں آتی, لیکن جیسے وہ تنزانیہ کے نیبر ایک آئرلینڈ زنزیبار پر داخل ہوا, وہاں اس کے ریسٹورنٹس ہیں, ایک نہیں دو نہیں, پاکستانی ہیں, دیسی آدمی ہے, شکیل اس کا نام ہے, کراچی سے ہے, اس کے کتنے سارے ریسٹورنٹ ہیں. تو میں نے پوچھا شکیل بھائی یہ کیسے ہوا, آپ نے نہ بزنس پڑھا نہ آپ پڑھے لکھے ہیں, ایون ابھی تک آپ تھکی ہوئی انگریزی بولتے ہیں. اس نے کہا آپ کو نہیں پتا, جیسے میں زنزیبار داخل ہوا یہاں سب لوگ بزنس کرتے تھے. ایٹماسفیئر آپ کو چینج کر دیتا ہے. میں ڈگریڈ میں پوش کرتا ہوں آج کے دن کے بعد, اگر آپ غریبوں کے ایٹماسفیئر میں, خدا آپ کو دولت کے ایٹماسفیئر میں پوش کریں یسوع کے نام سے. اگر آپ بیماری کے ایٹماسفیئر میں آپ کو ہیلنگ کے ایٹماسفیئر میں پوش کرتا ہوں یسوع کے نام سے. اگر آپ ناکامی کے ایٹماسفیئر میں آپ کو سکسیس کے ایٹماسفیئر میں پوش کرتا ہوں یسوع کے نام سے. ہاللیلویا ہاللیلویا. اسی طرح ساؤل کی سٹوری ہے, میں حوالہ بول دیتا ہوں اور میں وہ پڑھوں گا نہیں, گھر جا کر آپ پڑھ لیجیے گا. ٹائم کو مد نظر رکھیں کہ میں نے کافی ٹائم لیا, ابھی میں کلام کو سمرائز کرتا ہوں. سب جانتے ہیں ساؤل مسا ہوا, پہلا بادشاہ ساؤل تھا. ہاللیلویا. سٹوری پہلا سمجھ 10 باب میں پڑھ لیجیے گا گھر جا کر, آپ نے سنی رہی ہے, لیکن جو مکاشفوں میں بتا رہا ہوں وہ پارٹ ڈیفرنٹ ہے. ساؤل جب مسا ہونے کو تھا تو ساؤل وہاں انگلش بائبل میں لکھا ہے گاربیج, گند, اور اردو میں لکھا ہوا ہے جھاڑیوں میں چھپ گیا. انگلش میں گاربیج لکھا ہوا, یعنی وہ گند اور گندی جھاڑیاں اور گندی کچھ چیزیں پڑی, گھاس وغیرہ ان میں چھپ گیا. اس کو بادشاہ بننے کا کوئی شوق نہیں. ہاللیلویا ہاللیلویا. ایون آپ وہاں موجود ہوں یا نہ ہوں, جو فیور خدا آپ کے لیے رکھتا ہے وہ فیور آپ کو ملنے والی ہے. کوئی بھی چیز گندگی آپ کو روک نہیں سکتی. ہاللیلویا. وہ ایک اکثر میں شعر سناتا ہوتا ہوں, بے ہمتے نے بہ کے شکوا کرن جے مقدرہ دا, اگن والے اگ پیندے نے پاڑ کے سینہ پتھرا. ہاللیلویا. اسی طرح وہ گندگی میں چھپا ہوا تھا اور وہ پبلک فیس نہیں کرتا تھا, بڑا شرمیلا تھا, کراؤڈ فیس نہیں کر سکتا تھا, گندگی کے اندر تھا. لیکن جب قرآ کیا تو وہ قرآ ساؤل کے نام نکلا اور وہ ڈھونڈنے لگے کہ ساؤل کہاں ہے. ساؤل وہاں چھپا ہوا تھا, انہوں نے اسے ڈھونڈ لیا. کیوں؟ کیونکہ اس کا قد بہت لمبا تھا, یعنی وہ اسرائیل میں اسے لمبو کے نام سے جانتے تھے, لمبا قد سب سے. ہاللیلویا. میں ڈکلیئر کوئی بھی انوائرمنٹ آپ کی پروگرس کو روکنے نہ پائے, کوئی بھی ایٹماسفیئر آپ کو بلاک کرنے نہ پائے. آج کے دن کے بعد اپنے سر پر دائنا ہاتھ رکھے, میں ڈکلیئر کرتا ہوں پروفیٹک انکشن اور اپوسٹلک گریس کے اندر جو کوئی بھی ایٹماسفیئر آپ کو ہولڈ کیے ہوئے, ہر ایک بیریئر بریک ہو یسوع کے نام سے, ہر ایک چین بریک ہو یسوع کے نام سے, ہر ایک بیریئر بریک ہو یسوع کے نام سے, ہر ایک لمیٹیشن بریک ہو یسوع کے نام سے. آپ ہائر لیول پر جائیں یسوع کے نام سے. آپ کے ہاتھ پیسوں کو سیلیبریٹ کریں, ریسیو کریں یسوع کے نام سے. ہاللیلویا. تو وہاں وہ چھپ نہ سکا, اس کی باری آئی. اور اس کے بعد لاسٹ چیپٹر میں 28ویں باب میں دیکھیں, جب وہ گمراہ ہو گیا تو جب وہ خدا کے ساتھ تھا, اس نے ایک کام کیا, اس نے اپنے علاقے سے سب جادوگروں کو نکال دیا, جادوگرنیوں کو بھی, اور خود بھی نافرمان ہو گیا. یہ حوالہ پڑھیں گے پلس نمبر 28 پر. ایٹماسفیئر. چھ سے 14. اور جب ساؤل نے خداوند سے سوال کیا تو خداوند نے اسے نہ تو خوابوں اور نہ اوریم اور نہ نبیوں کے وسیلہ سے کوئی جواب دیا. تب ساؤل نے اپنے ملازموں سے کہا, کوئی ایسی عورت میرے لیے تلاش کرو جس کا آشنا جن ہو, تاکہ میں اس کے پاس جا کر اس سے پوچھوں. اس کے ملازموں نے اس سے کہا, دیکھ ایندور میں ایک عورت ہے جس کا آشنا جن ہے. سو ساؤل نے اپنا بھیس بدل کر دوسری پوشاک پہنی
और 2 आदमियों को साथ लेकर चला और वो रात को उस औरत के पास आए और उसने कहा जरा मेरी खातिर जिनके जरिया से मेरा फाल खोल और जिसका नाम मैं तुझे बताऊं उसे ऊपर बुला दे। तब उस औरत ने उसे कहा देख तू जानता है कि साउल ने क्या क्या किया कि उसने जना की आशनाओं और अफसून गरों को मुल्क से काट डाला है, पर तू क्यों मेरी जान के लिए फंदा लगाता है ताकि मुझे मरवा डाले। तब साउल ने खुदा की कसम खा कर कहा कि खुदा के हयात की कसम इस बात के लिए तुझे कोई सजा नहीं दी जाएगी। तब उस औरत ने कहा मैं किसको तेरे लिए ऊपर बुला दूं? उसने कहा सैमुअल को मेरे लिए बुला दे। जब उस औरत ने सैमुअल को देखा तो बुलंद आवाज से चलाई और उस औरत ने साउल से कहा तूने मुझसे क्यों दगा की, क्योंकि तू तो साउल है। तब बादशाह ने उससे कहा हरसान मत हो, तुझे क्या दिखाई देता है? उसने साउल से कहा मुझे एक देवता जमीन से ऊपर आते दिखाई देता है। तब उसने उससे कहा उसकी शक्ल कैसी है? उसने कहा एक बूढ़ा ऊपर को आ रहा है और जुबा पहने हुए है। तब साउल जान गया कि वो सैमुअल है और उसने मुंह के बल गिरकर जमीन पर सजदा किया। आमीन आमीन। 8वीं आयत में दोबारा पढ़ूंगा। सो साउल ने अपना भेष बदलकर दूसरी पोशाक पहनी और 2 आदमियों को साथ लेकर चला और रात को उस औरत के पास आए और उससे कहा जरा मेरी खातिर जिनके जरिए मेरा फाल निकाल और जिसका नाम मैं तुझे बताऊं उसे ऊपर बुला। बोले आमीन। आज मैं जादूगरी नहीं डिस्कस करूंगा, आज मैं एटमॉस्फेयर पर बात कर रहा हूं। हालेलुया। सोचने की बात है ये जादूगरनी ऑलरेडी साउल बादशाह को जानती थी। वो कोई आम आदमी नहीं था, बादशाह था और वो बादशाह सेलेक्ट और अलेक्ट सिर्फ अपने हाइट की वजह से हुआ था। हैंडसम था, पावरफुल था, मस्कुलर था और सबसे ज्यादा लंबा था। पूरे इस्राएल में 20 लाख से ज्यादा लोग थे और 20 लाख लोगों में सबसे लंबी हाइट जो थी वो किसकी थी? ऊंची आवाज में बोले। साउल की सबसे ज्यादा लंबी हाइट, सबसे ज्यादा लंबी हाइट का आदमी साउल खुद था। सोचने की बात है जब उसने कपड़े बदले, भेष बदला और वो 28वें चैप्टर में वो जादूगरनी को मिलने गया, जादूगरनी उसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकी, वो उसे नहीं पहचान सकी। अब सवाल पैदा होता है क्यों, कैसे कपड़े बदले, कैसा भेष बदला कि उसे पहचान ना सकी। एक्चुअली लंबा आदमी जिसको आपने देखा हो और उसकी हाइट पूरे इस्राएल में सबसे बुलंद हो और वो मशहूर हो और वो बादशाह हो, मिसाल के तौर पर एक बड़ा वेल नॉन इंडियन एक्टर है, बड़ी उसकी हाइट है, अमिताभ। जिन्होंने उसको देखा है, जो दुनिया से जानते हैं, वो उसको पहचान नहीं हुआ है। हालेलुया। उसकी हाइट है, लेकिन यहाँ देखें जादूगरनी उसे पहचान ना सके। बड़ा डीप मिस्ट्री। कैन आई गो हायर? कैन आई गो हायर? जादूगरनी उसे पहचान सके, जादूगरनी होने के बावजूद उसे पहचान ना सके। क्यों? अब हिसाब वाले पूछे क्यों? उसने कोई मेकअप नहीं किया था, कोई ऐसा विकसित नहीं लगाई थी जैसे फिल्मों में वो केस बदलते नहीं। असल में बात क्या है, जिस इलाके में वो जादूगरनी थी उस इलाके का नाम एंडस था। कौन सा इलाका था? एंडस। उर्दू में समझ आ गया? यहां साउल अकेला आइडेंटिफाई हो रहा है, उसकी शिनाख्त हो रही है और लोग उसे ऑनर करके बादशाह बना रहे हैं। लेकिन जब वो एंडस में गया है जहां जादूगरनी छुपी हुई थी, वहां सारे लंबे इंसान थे, लंबे लंबे कद के, बड़े बड़े लंबे शख्स थे। हालेलुया। वो उसने नहीं पहचाना। क्यों? हाइट वहां पर आइडेंटिफाई नहीं हुई क्योंकि सबकी हाइट लंबी। हालेलुया। यहाँ सीखने की बात क्या आपके लिए? सीखने की बात क्या है? यहाँ पर सीखने का मुकाशफा आपके लिए है। इस्राइल का एटमॉस्फेयर उसकी हाइट की वजह से उसकी कामयाबी का बाइस है, लेकिन जब वो एंडस में गया है उसकी हाइट उस एटमॉस्फेयर में वैल्यूएबल नहीं है क्योंकि वहां सारे लंबे हैं। आज आप ऐसे क्राउड में हैं जहां सारे आपसे बुलंद हैं,
जब आप किसी और क्राउड में होंगे आप वहां दूसरों से बुलंद होंगे। जब आप राइट एटमॉस्फेयर में होंगे आप सक्सेसफुल होंगे यीशु के नाम से। क्यों आपका बिजनेस कामयाब नहीं है, क्यों आपकी मिनिस्ट्री कामयाब नहीं है? क्योंकि आप ऑलरेडी लंबे लोगों में मौजूद हैं। आप उनमें आइडेंटिफाई नहीं हो रहे क्योंकि सारे लंबू हैं, सारे लंबू, सारे आपसे नीचे हैं, लेकिन आपके अंदर वो क्वालिटी, वो क्वालिटी है। जैसे ही आप अपना एटमॉस्फेयर चेंज करेंगे आप उनसे आगे होंगे। मैं डिग्री और डिक्लेयर करता हूं आज के दिन के बाद, इस कलाम के बाद कोई अपनी लोकेशन को चेंज करे। जैसे लोकेशन चेंज करे खुदा आपको एलिवेट करे, खुदा आपको एलिवेट करे, खुदा आपको कामयाब करे, खुदा आपको सरफराज करे। हालेलुया। मैं वाइंड अप करता हूं। कैन आई गो हायर? कैन आई गो हायर? कैन आई गो इन स्पीड? आर यू रेडी विद मी? क्लैप फॉर जीसस। यीशु के तालीम ने बीमारों वाली नहीं, बीमारों वाली नहीं, बीमारों वाली बोले एटमॉस्फेयर, बोले एटमॉस्फेयर। उसके बाद में बोले आपको की आवाज ज्यादा आ रही है, बोले एटमॉस्फेयर। आदमी की आवाज ज्यादा आ रही है, ओके हमसे आगे आपकी आवाज कम है। एटमॉस्फेयर इनके लिए तालीम जा रही है। ओके हालेलुया। जेकब इस्राएल में है और वो ख्वाब देखता है और वो चैंपियन है, उसके बाप उससे जेलस है, उसके भाई उससे जेलस है, लेकिन वही यूसुफ यहाँ इस्राएल में ख्वाब देख रहा है और लोग उससे जेलस है, बाप उससे जेलस है। यही यूसुफ जब मिस्र में जा रहा है कोई उससे जेलस नहीं है, क्योंकि वहां जेल के कैदी लोकल लोग भी ख्वाब देखते हैं। वहां ख्वाब देखना मैटर नहीं है। यहां इस्राएल में किसी को ख्वाब नहीं आता, सिर्फ यूसुफ ख्वाब देख रहा है और फैमिली मेंबर जेलस है। डिफरेंट एटमॉस्फेयर है। यहाँ ख्वाब देखना एक बड़ी यूनिक बात है इस्राएल के अंदर। यूसुफ छोटा बच्चा 16-17 साल की उम्र में ख्वाब देख रहा है, लोग जेलस हो रहे हैं, इवन बाप नबी है वो भी जेलस हो गया। लेकिन वही यूसुफ जब गुलाम बनकर बेचा गया, इस्माइली लश्कर उसको मिस्र में ले गया और वो वहां ख्वाब देख रहा है, कैदी भी ख्वाब देख रहे हैं। उन्होंने ख्वाब देखना कोई बड़ी बात नहीं है, हमारा बादशाह फराउन भी ख्वाब देखता है। लेकिन हमें क्या चाहिए? वो शख्स जो ख्वाबों का तर्जुमा जानता हो, तशरीह करता हो। तो यूसुफ ने देखा कि घर में मैं ख्वाब देखता था, जब बताता था सब जेलस हो जाते थे, अच्छे से बता ख्वाब देख रहा है। अब मुझे अपने आप को अपग्रेड करना है। क्या करना है? क्या सीक्रेट है आप किसी एटमॉस्फेयर में कामयाब हो सकते हैं? अगर सब चर्च दुआ करते हैं, आपका चर्च दुआ करता है, कोई नौकी बात नहीं। अगर सब बिजनेसमैन दुआ करते हैं, आप दुआ करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। आपको कुछ लोगों से डिफरेंट करना हो। यूसुफ ने जेल में सोचा नहीं, या ख्वाबों से काम नहीं चलेगा, अब मुझे खुदा से ख्वाबों की ताबीर मांगनी होगी। जैसे ही उसने ताबीर के गिफ्ट को प्रैक्टिस किया, एक्सरसाइज किया, सबसे पहले जेल में जो उसके साथी गुलाम थे, साकी और नान भाई, उनकी ख्वाब की उसने ताबीर की। जब नान भाई मर गया, साकी बहाल हुआ और बादशाह ने ख्वाब देखा, क्योंकि मिस्र के अंदर एटमॉस्फेयर था, हर बंदा ख्वाब देखता था। इस्राएल में कोई ख्वाब देखता था। तालीम ज़्यादा आपको मुकाबले की समझ है, लोकल लेवल की सुना रहा जो आप हर रोज चर्च में सुनते हैं, हाई लेवल की बातें। इस्राएल में कोई ख्वाब देखता था और मिस्र में हर शख्स ख्वाब देखता था। इवन वो जब साकी ने जाम बनाया, बादशाह बेडरूम से बाहर आया, मखमल की पोशाक के अंदर, मखमल के कारपेट पर चलता हुआ, वो बड़े परेशान था। तो उसने कहा रात को मैंने ख्वाब देखा, सूखी गाय हैं उस बंदर से निकली, उन्होंने मोटी गायों को खा लिया है, फूले हैं और ये वो सारा कुछ उसने ख्वाब बताया। उसने कहा अच्छा, उसने कहा मुझे एक शख्स पता है जो बादशाह हम सब से मुख्तलिफ है, वो ख्वाब नहीं देखता, वो ख्वाबों की ताबीर बताता है। उसने कहा उसे मेरे नजर पेश करो, दो तारीफ देंगे आपके लिए। क्या मुकाशफा? अगर आप दूसरों से आगे जाना चाहते हैं, वो ना करें जो वो कर रहे हैं, वो करें जो कोई नहीं कर रहा। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप सैलून में हैं, सारे लिपस्टिक लगा रहे हैं एक ही तरीके से, सारे बाल काट रहे हैं एक ही तरीके से। लाहौर में एक नौजवान से मिला, मैं उसके सैलून पर गया, वो टोके से बाल काटता है। मैंने कहा ये क्या स्टाइल है? कहता कैंची ना तो सारे काट रहे हैं, मैं टोके ना काट। हालेलुया।
ایک اور سیلون میں میرے افریقہ میں میں ایک سیلون میں گیا, وہاں میں نے دیکھا, میں نے کہا لوگ کینچی سے بال کاٹتے ہیں, باقی لاہور میں نے دیکھا لوگ ٹوکے سے بال کاٹتے ہیں. اس نے کہا مجھے ٹوکے اور وہ آگ سے بال کاٹتا ہے, کنگھی لگاتا ہے اور مجال ہے آپ کا ایک ایکسٹرا انچ بال جلتے ہیں, نہیں, اس کی بڑی پریکٹس, فائر سے کٹنگ کرتے ہیں. ہاللیلویا. تو بتانے کا مقصد کیا ہے کہ میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسرائیل میں سب خواب دیکھتے تھے تو لوگ اس سے جیلس ہوتے, کوئی خواب دیکھتا تھا. یہاں مصر میں سب خواب دیکھ رہے ہیں لیکن تعبیر کوئی نہیں دیکھ رہا, تعبیر دیکھنے والا صرف یوسف تھا. میں ڈکلیئر کرتا ہوں آپ کا گفٹ دوسروں سے یونیک ہو, آپ کا گفٹ دوسروں سے ایڈوانس ہو, آپ لیٹسٹ ماڈل ہو یسوع کے نام سے, آپ لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے ساتھ ہو, آپ لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے ساتھ ہو. میں جب اسکول میں تھا مجھے میرا فیوریٹ ہیرو, میرا فیوریٹ جو اسٹار تھا ورلڈ میں وہ بروس لی. اس دور میں لوگوں نے بڑے بڑے ریکارڈ بنائے کہ وہ ایک کک میں کیا کر سکتے ہیں, کک میں کیا کر سکتے ہیں. بروس لی کی جب باری ہے اس نے کہا میں کک نہیں, میں ایک ہی کک میں بندے کی پسلیاں توڑ سکتا ہوں. ہاللیلویا, پریز دی لارڈ. اس کی کک, اس نے کہا کہ لوگ 70 قسم کی ککس مارتے ہیں, اس کے ساتھ ایک بندے کا مقابلہ تھا, وہ 70 قسم کی کک مارتا تھا. اس نے کہا میری ایک ہی کک ہے اور جب میں ماروں گا تیری پسلیاں توڑ دے, تو مجھے 70 ککیں مار. ہاللیلویا. تو بتانے کا مقصد کیا ہے کہ آپ کا گفٹ جب دوسروں کی طرح کا ہوگا آپ آگے نہیں جا سکتے, آپ کو دوسروں سے یونیک ہونا ہے. آج کے دن کے بعد آپ دوسروں سے شارپ ہو یسوع کے نام سے. اگر آپ بزنس میں انٹر ہو, آپ کا بزنس دوسروں سے ڈینجرس ہو, دوسروں سے الگ ہو یسوع کے نام سے. اگر آپ ایجوکیشن میں انٹر ہو, آپ کی ایجوکیشن دوسروں سے آگے ہو یسوع کے نام سے. کل میں فیس بک پر ایک کلپ دیکھ رہا تھا, پاکستانی ایک چھوٹے سے بچے کا انٹرویو تھا. بتاتے ہیں کہ وہ دنیا کا سب سے تیز رفتار ٹائپسٹ ہے. کہتے ہیں بجلی کی رفتار سے وہ ٹائپنگ کرتا ہے, اور پاکستان کے اس چھوٹے سے بچے کا نام دنیا کے ورلڈ ریکارڈ کے اندر لکھا گیا ہے, اور وہ بچہ پیدائشی پتنی کی بورڈ ٹائپ کرتا تھا. ہاللیلویا. تو آج کے دن کے بعد یونیک ہو یسوع کے نام سے. آپ جس ایٹماسفیئر میں جائیں آپ وہ نہیں بلکہ ان سے اگلے لیول کے کام کریں یسوع کے نام سے, یسوع کے نام سے. ہاللیلویا. کتنوں کو برکت مل رہی ہے؟ ہاللیلویا. جداؤن غار کے اندر تھا, کسی کو نہیں پتا تھا یہ لیڈر ہے, اور وہ اپنے گھر کے لیے ناچ چھپا رہا تھا. فرشتے نے کہا تو مائٹی سن میں. اس نے کہا میں ہوں, میرے تو حالات ایسے ہیں. شارٹ کٹ کیے, فرشتہ اس کو باہر لے کر آیا اس انوائرمنٹ سے, اس غار سے, اس سوچ سے, اور اس کے بعد جب اس نے للکارا 32,000 لوگ اس کے پیچھے آ گئے. انوائرمنٹ آپ کی گروتھ کو روکتا ہے, ایٹماسفیئر آپ کو بڑھنے سے روکتا ہے. ہاللیلویا. جسٹ یہ انٹروڈکشن کا میسج, اگلے میسج میں بہت ساری ڈیپ چیزیں بتاؤں گا کیسے آپ اپنا ایٹماسفیئر کریٹ کر سکتے ہیں. شادی کا ایٹماسفیئر فرق ہے, آفس کا ایٹماسفیئر فرق ہے, بزنس کا ایٹماسفیئر فرق ہے, منسٹری کا ایٹماسفیئر فرق ہے, ہیلنگ کا ایٹماسفیئر فرق ہے, پروفیسی کا ایٹماسفیئر فرق ہے, ڈیلیورنس کا ایٹماسفیئر فرق ہے. جس ایٹماسفیئر کو آپ لینا چاہتے ہیں آپ کو وہ ایٹماسفیئر کریٹ کرنا پڑے گا, اور ہر ایٹماسفیئر کریٹ کرنے کی ریسیپی فرق ہے. ہاللیلویا. کچھ لوگ سب کچھ ہونے کے باوجود ان کی میرج میں لڑائیاں ہوتی ہیں کیونکہ ان کے گھر میں میرج کا ایٹماسفیئر نہیں ہے. کچھ لوگوں کے پاس نوکری نہیں ہے, ہسبینڈ کے پاس, بیوی کے پاس, لیکن وہ دونوں بڑے رومانٹک طریقے سے ٹوٹی ہوئی چارپائی کے اوپر وہ رات کی بچی روٹیاں کھا رہے ہیں کیونکہ ان کے گھر میں میرج کا ایٹماسفیئر. ہاللیلویا. تو ہر ایٹماسفیئر کی ریسیپی ہے, فارمولا ہے, جو میں آنے والے میسیجز میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ ہیلنگ کا ایٹماسفیئر کریٹ کر سکتے ہیں, کہ آپ کے ذریعے سے ہیل ہو یا آپ کے گھر میں ہیلنگ ہو. کس ذریعے سے ڈیلیورنس کا ایٹماسفیئر کریٹ کر سکتے ہیں, کس ذریعے سے پروفیٹک ایٹماسفیئر کریٹ کر سکتے ہیں, کس ذریعے سے سکسیس کا ایٹماسفیئر کریٹ کر سکتے ہیں.
हालेलुया। तो जिदाउन जैसे आया वो लीडर बन गया। कार के अंदर वो जीरो है, कार के बाहर वो हीरो है। मैं डिक्लेयर करता हूँ आज के दिन के बाद जिस भी कार में आप छुपे मैं आपको निकाल देता हूँ यीशु के नाम से। आप जीरो से हीरो बने यीशु के नाम से। आप जीरो से हीरो बने यीशु के नाम से। राइट लोग आपको आइडेंटिफाई करें यीशु के नाम से। राइट लोग आपसे कनेक्ट हो यीशु के नाम से। हेल्पर्स आपकी जिंदगी में आए यीशु के नाम से। लोग आपकी शनाख्त करें यीशु के नाम से। हालेलुया। आखिरी शख्स और मैं क्लोज करूंगा। इफ्ता को उसके घर वालों ने निकाल दिया क्योंकि वो एक कस्बी से पैदा हुआ। फेल रॉन्ग हो सकता है लेकिन प्रोडक्ट रॉन्ग नहीं होती। माँ बाप ने शायद बदी की हो लेकिन इफ्ता की गलती। जब इफ्ता पैदा हुआ उसके बाकी भाइयों ने देखा कि इसकी ज्यादा वैल्यू है, उन्होंने उसको अपने इलाके से निकाल दिया। जब वो दूसरे इलाके में गया वहां के लोगों ने उसे अपना लीडर बना दिया और वहां वो उनके लिए जंगें लड़ा। उसने बहुत सारी फतूहात की और एक वक्त ऐसा हुआ कि इसराइल पर हमला हो गया और बुजुर्गों ने बैठकर फैसला किया कि वो जो नाजायज बच्चा है जिसका नाम इफ्ता है उसको लेकर आओ। वो बहुत बड़ा सूरमा है। बुजुर्गों ने कहा ठीक है आप जाते हैं। इसके बाप ने तो उसको निकाल दिया। भाइयों ने चलो हम इसराइल के बुजुर्ग जाते हैं। वो गए और इफ्ता के पास गए, उससे सॉरी की और उसने कहा प्लीज इसराइल को उस मुल्क से बचा, फलस्तीन से बचा। तो इफ्ता आया, उसने जंग लड़ी। यहाँ पर सीखने की बात है। आज का टॉपिक है एटमॉस्फेयर। इस एटमॉस्फेयर में इफ्ता भले गलती से पैदा हुआ, गुनाह से पैदा हुआ, उसके भाई उसे कबूल नहीं करते थे कि उसके अंदर क्या एबिलिटी है, क्या खूबी है। जब वो घर से निकला तो दूसरे लोगों ने उसे कबूल किया और अपना जंगी लीडर बना दिया। लीडर और वो हीरो बन गया। और फिर उसके लोगों ने देखा नहीं इफ्ता को गलत किया, निकाला है। मैं डिक्लेयर करता हूँ आज के दिन के बाद सही लोगों में आपका चुनाव हो यीशु के नाम से। सही लोग। आज आपकी ग्रोथ क्यों नहीं? आपके इर्द गिर्द गलत लोग, गलत लोग, भले वो रिश्तेदार, भले वो दोस्त, ना 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 ना, आपकी तरक्की उन्होंने रोकी हुई है। जब आप उनसे इफ्ता की तरह जुदा होंगे आपकी तरक्की शुरू हो जाएगी। मैं डिक्लेयर करता हूँ खुदा आपको इलाही हिकमत है यीशु के नाम से। वही इफ्ता, कोई एजुकेशन नहीं ली, कोई डिग्री नहीं ली, वही इफ्ता जब वो दूसरे इलाके में गया वो एक जंगी लीडर बन गया और एक वो सूरमा बन गया, कमांडर ऑफ द आर्मी बन गया। पूरी आर्मी उसने बना दी और वो भी इफ्ता। दोबारा उसको लोगों ने वैल्यू दी। मैं डिक्लेयर करता हूँ हालेलुया, आप राइट एटमॉस्फेयर में स्विम करें यीशु के नाम। जो लोग पहले आपको आइडेंटिफाई नहीं करते आपको आइडेंटिफाई करें। आज के दिन के बाद, आज इस संडे सर्विस में आप आए हैं, जब यहाँ से आप लौटे हम खाली हाथ ना लौटे यीशु के नाम से। लोग आपको रिकॉग्नाइज करें यीशु के नाम से, लोग आपको आइडेंटिफाई करें यीशु के नाम से। आप सक्सेसफुल हो यीशु के नाम से। जो आपको जिंदगी में नाकामी और शर्मिंदगी समझते हैं वो आपको वैल्यू और ऑनर दे यीशु के नाम से। वैल्यू और ऑनर दे यीशु के नाम से। खुदा आपको एक्सपेंड करे, खुदा आपको इंक्रीज करे, खुदा आपको मल्टीप्लाई करे यीशु के नाम से। आप एक कदम पर खड़े हो जाएंगे, अपनी ऑल्टर ऑफरिंग